اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والکافرین والمشرکین والمنافقین والصلاۃ والسلام علی انبیاء اللہ علی نبینا وآلہ الطاہرین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ناظرین و سامعین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے مسلسل سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 74 پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ ہم قرآن کی تفسیر تدبر کے ذریعے کر رہے ہیں اور ہم اس قرآنی قانون کو عملی طور پر سننے والوں اور دیکھنے والوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن پہ غور کرے، قرآن میں فکر کرے اور قرآن سے توشہ حیات لے، قرآن سے زیادہ راہ لے تاکہ دنیا بھی آباد ہو جائے اور آخرت بھی آباد ہو جائے۔ یقین جانے جو قرآن کی وجہ سے دنیا کو آباد کرے ان کی آخرت خود بخود آباد ہے، لیکن قرآن سے دوری اگر ہو تو زندگی آباد تو نظر آئے لیکن دراصل وہ ویران حویلیاں ہے، وہ خزاں زدہ زندگیاں ہے۔ تو کوشش یہ کرے قرآن کے قریب آ جائے تو نظام خانوادہ یا ہمیں سعادت مند بنائے یا ہمیں بد نصیب بنائے۔ کردار ہے، بڑا کردار ہے۔ اسی وجہ سے خاندان کے جھگڑے، خاندان میں صلح، خاندان کے مسائل آج دنیا کے سب سے بڑے مسائل میں یہ چیزیں ہیں۔ تو پروردگار سے جو مانگ رہا ہے، بیویاں مانگ رہا ہے اور بچے مانگ رہا ہے، تو پروردگار عالم نیک بچے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، نیک بچہ بننے کے لیے ماں کا کردار بہت اہم ہے۔ ماں پاکیزہ ہو، ماں کا کردار صاف ہو۔ اسی وجہ سے خدا سے اس بیوی کی تمنا کر رہا ہے جو انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی روشنی اور زندگی کا سہارا اور شریک زندگی ہو۔ کل بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، یہاں پر جو شراکت معنوی ہے، بیویوں کو کیوں مانگ رہا ہے؟ تاکہ پروردگارہ میرا زندگی کا جو ہدف چل رہا ہے وہ ہدف رک نہ پائے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن پیغمبر پر احسان چڑھا کر فرما رہا ہے کہ آپ کو ہم نے کوثر دیا۔ سورہ کوثر آپ دیکھیں، چونکہ دشمن پیغمبر کو ابتر کہتے تھے اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر کے بیٹے دنیا میں آ کر رحلت کر گئے، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب یہ شخص معاذ اللہ مر جائے گا تو اس کا ہدف ختم ہو جائے گا، اس کا نام لینے والا نہیں ہے، اس کا ہدف چلانے والا اب کوئی نہیں بچا۔ تو یہاں پر جس کا ہدف چلانے والا نہ ہو وہ ابتر ہے۔ جو ابتر ہوگا وہ پریشان ہوگا، وہ اپسٹ ہوگا، وہ زندگی کے راہ کو صحیح نہیں دیکھ سکے گا۔ اسی وجہ سے یہاں خدا سے مانگ یہ رہا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر مجھے عطا کرے بیویاں اور بچے، تاکہ میرا ہدف قائم رہے، میرا ہدف جاری رہے۔ تو
تو ہدف کو جاری رکھنے کے لیے نیک بیویوں کا انتخاب ضروری ہے۔ نیک بیوی کا انتخاب ہو جائے تو نیک بچے کی تربیت وہ ماں خود کرے۔ ماں چونکہ بہت بڑے کردار کے حامل ہے، اسی وجہ سے بیٹے یا بیٹی اولاد کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود سے بچہ معراج کمال تک چلا جاتا ہے۔ ماں کی گود یا اسے معراج تک لے جائے یا اسے اسفل السافلین تک لے کر جائے، یہ ماں کا کردار ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کہہ رہا ہے کہ ماں کا جو اہم کردار ہے وہ شوہرداری ہے، بچہ داری ہے، خانہ داری ہے۔ آج کا زمانہ عورتوں گھروں میں رہنا پسند نہ کرے، نوکریاں کرنے نکلتی ہے، کارخانوں میں جاتی ہے، دکانوں میں جاتی ہے، دوسروں کے گھروں میں جاتی ہے، حالانکہ ان کے خرچے کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کو زیادہ پیسہ چاہیے، اس زیادہ پیسے کے لالچ میں اولاد کا حق یہ ہے کہ ماں کی گود میں پلے اور ماں کا دودھ وہ پیے تاکہ وہ کمال تک جائے، ہوش کے اعتبار سے، اعضاء و جوارح کے مضبوطی کے حوالے سے، آئندہ زندگی میں سوچنے کے حوالے سے۔ اصلاً ماں کے دودھ کے متبادل کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ماں کو پیسہ چاہیے، زیادہ پیسے کے لالچ میں دوسروں کے گھروں کو بساتی ہے، اپنے گھر کو ویران کرتی ہے۔ تو اس نوکری کا کیا فائدہ؟ یعنی نوکری کا مطلب ہے کیا؟ نوکر بننا۔ پیسہ تو مفت میں نہیں ملتا نا، یا کسی کارخانے میں نوکر بنے یا کسی کے گھر میں نوکر بنے، کسی نہ کسی طریقے سے نوکر بنے تو پیسہ ملے۔ یعنی شوہر کے گھر میں شہزادی بن کر رہے قبول نہیں ہے، شوہر کے گھر میں بچے کی تربیت کرے قبول نہیں ہے، شوہر کے گھر میں ایک آباد گھر، ایک خوشحال گھر بسانے کی فکر نہ کرے، جائے جی نوکری پر، آپ کا گھر خراب ہوگا، آپ کے بچے خراب ہوں گے۔ آپ کا شوہر جب آپ کی محبت سے محروم ہو جائے تو کسی اور عورت کی طرف اس کی نگاہ اٹھے گی۔ اگر گھر کو آباد رکھنا ہے تو اور دیکھو ایک بات یہ ہے کہ عورت یہ کام کر سکتی ہے یا نہیں؟ کر سکتی ہے، اسلام نے اجازت دی ہے۔ اسلام گھر سے باہر جا سکتی ہے، گھر سے باہر جانے پر پابندی نہیں ہے، لیکن زینت کر کے دوسروں کی نگاہوں کو اپنی طرف جلب کر کے کھینچ کر باہر نکلنا یہ حرام ہے، یہ آپ کے شوہر کے ساتھ خیانت ہے۔ آپ کی طرف شوہر کی نگاہ اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اگر نامحرموں کی نگاہوں کا آپ مرکز بن جائے تو یہ آپ کے شوہر کے حقوق ضائع کرنا ہے۔ آپ دیکھیں حق الناس بہت مشکل مسئلہ ہے۔ پل صراط پر ایک جگہ ایسی ہے کہ جب تک حقوق الناس ادا نہ ہو اس سے عبور کر کے جنت کی طرف نہیں جا سکتا بندہ۔ تو زینت یہ شوہر کا حق ہے، شوہر کے پاس جائے تو منہ بھی نہ دھو کر جائے، اور دوسروں کے پاس جائے تو میک اپ کر کے وہ بھی اس قدر میک اپ کرے کہ دوسروں کی آنکھیں دیکھتے ہی دیکھتے رہ جائے۔ تو دراصل اپنے گھر کو آباد کرے، البتہ باہر جب آپ کو ضرورت پڑے، دین کو ضرورت پڑے، جس طرح میدان کربلا میں جناب زینب سلام اللہ علیہا، جس طرح ولایت کا دفاع کرنے کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا دربار تک گئی، اور اسی طرح رسالت کا دفاع کرنے کے لیے
خود پیغمبر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو حکم خدا سے میدان مباہلہ میں لے کر جاتے ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ دیکھو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، میدان میں لاتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو باطل پر ہوگا اس پر لعن کریں گے، اس پر عذاب الہی کا مطالبہ کریں گے۔ تو یہاں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا میدان میں جاتی ہے، میدان میں۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے قصہ نہیں ہے، بلکہ ضرورت کے وقت خواتین گھروں سے باہر نکل سکتی ہے۔ تو یہاں پر اسلام اس پہ پابندی نہیں لگاتا، لیکن اسلام کہتا ہے یہ ضرورت کے وقت ہے۔ لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ البتہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی جو بیماری یہ ہے کہ ایک خاتون بیوہ ہو جائے، یا شوہر نے طلاق دی، یا شوہر سے طلاق لی، یا شوہر انتقال کر جائے، تو اس کے ساتھ شادی نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے اس خاتون کے ساتھ۔ قرآن اس شے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں اس غلط رسم کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا اس کو محبت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کو شوہر کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کو بچے کی ضرورت نہیں ہے؟ بعض اوقات تو خاتون طلاق لے اس کے بچے بھی نہیں، چونکہ معاشرہ ظالم ہے، معاشرہ ایک شیطانی معاشرہ ہے، معاشرہ ایک ابلیسی معاشرہ ہے، جو کسی کے گھر کو ٹوٹتے ہوئے تو دیکھتا ہے، اس کو آباد ہوتے ہوئے دیکھتا نہیں ہے۔ ایسا معاشرہ ظلمانی معاشرہ ہے۔ اسلام آیا ہے اس قسم کے معاشرے کو توڑنے کے لیے۔ تو ہمیں ان خواتین کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ حق الناس ہے۔ آپ کے ہمسائے میں اسلام کہتا ہے اگر وہ کھانا نہ کھائے اور بھوکا سو جائے اور آپ اس کی خبر نہ لیں تو یہ مسلمانیت سے نکل جاتا ہے، یہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب پیٹ اگر بھوکا رہے، اگر وہ کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور ہم خبر نہ لیں تو اسلام کہتا ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے ہمسایہ میں جو یہ خاتون ہے جو زندگی کی لذتوں سے محروم ہے اور آپ مزید اس کو محرومیت کا شکار بنا دیں تو یہ حق الناس ہے۔ حق الناس جس طرح شادی کرنا یہ اجتماعی فریضہ ہے، وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، قرآن کہہ رہا ہے تمہارے معاشرے میں جو جوان ہیں ان کی شادی تم کرا دو۔ اسی طرح جن کی طلاقیں ہوئی ہے ہم پر ضروری ہے ان کے لیے بہترین رشتے تلاش کرے۔ اس میں عیب نہیں ہے، گھروں میں بیٹھنا عیب ہے، کہیں بھائی کے تانے، کہیں باپ کے تانے، کہیں رشتہ داروں کے تانے، کہیں ماں کے تانے، کہیں بہنوں کے تانے، جی یہ جیتے جیتے گھروں میں مر جاتی ہے۔ تو خدا کے لیے ان کی زندگی آباد کرنے کی کوشش کرے۔ اسی وجہ سے اسلام کئی شادیوں کا جو تصور پیش کرتا ہے اس کا فلسفہ یہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا دیکھو کتنے انبیاء ہیں قرآن میں جن کی کئی شادیاں ہیں، جناب ابراہیم، جناب یعقوب، جی کیا ان نبیوں کی زندگیاں عمل کے لیے ہے یا فقط قصے کی طرح یہ کوئی خبر ہے؟ نہیں۔ اور اسی طرح خود پیغمبر کتنی بیویاں تھیں؟ 11 بیویاں، 9 بیویاں تو بیک وقت پیغمبر کے ساتھ زندگی کرتی تھی۔ ہم نے اس مسئلے کو موت اور حیات کا مسئلہ بنا دیا ہے اور اسلام سے ہم خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ حکم اسلام کا انکار یہ اسلام کا انکار ہے۔ اور اس کے علاوہ امیر المؤمنین علیہ السلام ان کی کتنی بیویاں تھیں؟
مولا علی کے 18 بیٹے، امام حسن اور امام حسین کی ماں ایک، جناب محمد حنیفیہ کی ماں الگ، جناب عباس علمدار کی ماں الگ، اسی طرح مولا کے کئی اور بیٹے اور کئی اور بیویاں، اسی طرح امام مجتبیٰ علیہ السلام کی کئی بیویاں، جناب امام حسین علیہ السلام کی بیویاں۔ آپ دیکھیں کربلا میں علی اکبر کی ماں الگ، امام زین العابدین علیہ السلام کی ماں الگ، جناب علی اصغر اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی ماں الگ، اور اس کے علاوہ امام رضا علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ امام رضا علیہ السلام کے بہن بھائیوں کی تعداد کوئی 40 کے قریب، یعنی 18 سے 20 تک امام رضا علیہ السلام کے بھائی تھے، اور اسی طرح 20 کے قریب امام رضا علیہ السلام کی بہنیں تھیں، اور ان 40 بہن بھائیوں میں سے ایک کا نام جناب معصومہ قوم ہے، جس کی زیارت کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں خدا سے رشتہ داری قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور جو حکم شریعت ہے ان پہ ہمیں چلنے کی ضرورت ہے، لیکن بیویاں لا کر ان میں عدالت نہ ہو، اگر رفتار اگر صحیح نہ ہو تو اسلام کہتا ہے پھر تمہیں حق نہیں ہے، تمہیں تب حق ہے ان کے حقوق ادا کرو۔ البتہ محبت تو برابر تقسیم نہیں کر سکتا، لیکن حقوق برابر تقسیم کرے۔ تو دعا کرتا ہوں پروردگار ہمیں اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔